السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں اختلافات کم ہونے کی بجائے بڑھ رہے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاملات سلجھنے کی بجائے مزید الجھ رہے ہیں۔ پی ڈی ایم میں اختلافات اب صرف استعفوں تک محدود نہیں رہے بلکہ اختلافات میں شدت آ رہی ہے۔ پی ڈی ایم کی قیادت کو اب پیپلز پارٹی کے فیصلے کا انتظار ہے۔ پہلے مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری کے درمیان رابطہ ہوا، پھر اس کے بعد آج نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان رابطہ ہوا ہے، اور پیپلز پارٹی کے بغیر تحریک آگے بڑھانے کے امکان پر بھی بات ہوئی ہے۔ یعنی اگر پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دیتی تو 9 جماعتیں ایک طرف کھڑی ہوں گی اور پیپلز پارٹی دوسری طرف کھڑی ہوگی۔ مگر یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر کیا پی ڈی ایم کا اتحاد حکومت کے لیے خطرہ رہے گا، اور کیا پی ڈی ایم کے بغیر پیپلز پارٹی کی سیاست کو نقصان نہیں ہوگا؟ جیو نیوز کے ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان میں آج رابطہ ہوا ہے، اور دونوں رہنماؤں نے کہا ہے کہ استعفوں کے معاملے پر پیپلز پارٹی کے جواب کا انتظار ہے۔ اس جواب کے بعد پی ڈی ایم کا اجلاس بلانے پر اتفاق کیا ہے، اور اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی آتی ہے تو ٹھیک، ورنہ 9 جماعتیں لائے عمل دیں گی۔ اس کے علاوہ دونوں رہنماؤں نے جیل بھرو تحریک پر بھی بات کی، جبکہ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری میں بھی رابطہ ہوا تھا، اور جیو نیوز کے ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں نے پی ڈی ایم اتحاد برقرار رکھنے پر اتفاق کیا، اور اختلافی امور طے کرنے کے لیے مشاورت جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے اختلافی امور کو اوپن نہ کرنے کی بھی درخواست کی۔ اس کے علاوہ آج پیپلز پارٹی کا بھی اہم مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی برسی 4 اپریل کو لیاقت باغ راولپنڈی میں ہوگی، اور جلسے کے بعد سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا جس میں استعفوں کے معاملے پر حتمی فیصلہ ہونے کا امکان ہے۔ یعنی تقریباً 16 دنوں کے بعد پیپلز پارٹی حتمی فیصلہ کرے گی اور پھر پی ڈی ایم کی قیادت کو آگاہ کرے گی۔ مگر اب اختلافات صرف استعفوں تک محدود نہیں ہیں۔ نون لیگ نے اعتراض کیا ہے کہ پی ڈی ایم کے اجلاس سے سابق صدر آصف علی زرداری کی تقریر میڈیا پر لیک کی گئی، جس کی وجہ سے پی ڈی ایم کے اجلاس میں تلخی بڑھی اور مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان ناراض ہوئے۔ ساتھ ہی اعتراض بھی کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی غلطی کی وجہ سے چیئرمین سینٹ کے انتخابات میں 7 ووٹ متنازع ہوئے اور یوسف رضا گیلانی ہار گئے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت یہ واضح کرے کہ یہ غلطی کس نے کی۔ یہ دونوں مطالبات رانا ثناء اللہ نے کل ہمارے پروگرام میں کیے، اور دوسری طرف نون لیگ کی قیادت کو نیب کے نوٹسز ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ 26 مارچ کو مریم نواز کو 2 مختلف کیسز میں طلب کر لیا گیا ہے۔ پہلے چودھری شوگر ملز کیس میں طلب کیا گیا تھا، جس میں لاہور ہائی کورٹ مریم نواز کو ضمانت دے چکی ہے، اور نیب اس ضمانت کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل ہونے کے باوجود لاہور ہائی کورٹ سے اس ضمانت کی منسوخی کے لیے رجوع کر چکی ہے۔ اور آج نیب کا رائے ونڈ اراضی کیس میں 26 مارچ کو ہی طلبی کا نوٹس بھی مریم نواز کے لیے سامنے آیا ہے۔ اب مریم نواز 2 کیسز میں ایک ہی دن نیب کے سامنے پیش ہوں گی۔ ایک طرف اختلافات میں شدت آ رہی ہے، پی ڈی ایم کی قیادت پیپلز پارٹی کے فیصلے کا انتظار کر رہی ہے، اور یہ طے کر لیا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نہیں آتی، نہیں مانتی، تو پھر 9 جماعتیں اپنی حکمت عملی طے کریں گی۔ اس حوالے سے بات کریں گے نون لیگ کے رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے۔ بھائی صاحب بہت شکریہ۔ بھائی صاحب، مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف کا رابطہ جیل بھرو تحریک سے لے کر اس بات پر بات ہونا کہ اگر پیپلز پارٹی استعفوں پر نہیں مانتی تو 9 جماعتیں لائے عمل طے کریں گی۔ بھائی صاحب، یہ کلیئر نہیں ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نہیں مانتی اور استعفے نہیں دیتی تو آپ لوگ استعفے اور لانگ مارچ کے ساتھ آگے بڑھ بھی جائیں تو حکومت نہیں گرا سکتے؟ پیپلز پارٹی ضرورت ہے آپ کی۔ پارلیمانی نظام میں جب اپوزیشن نہ رہے تو نظام نہیں چلتا۔ یہ تمام جو ایکسپیریمنٹ ہے، یہ ہائیبریڈ ایکسپیریمنٹ بھی ناکام ہو گیا، 2018 کے الیکشن بھی جو چوری ہوا وہ بھی ناکام ہو گیا۔ تو آج ایک ہی راستہ ہے کہ ملک کے نظام کو تبدیل کر کے آئین کے مطابق کیا جائے۔ اس کے لیے اگر پیپلز پارٹی اس سفر میں شامل ہوتی ہے، ہمارے ساتھ رہی ہے، ہمیں بہت خوشی ہوگی، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مقصد کے حصول کے لیے اس اسمبلی کے اندر رہنا ممکن نہیں ہے۔ اگر اب سے 16 دن بعد 4 اپریل کو پیپلز پارٹی استعفے نہ دینے کا فیصلہ کرے تو آپ 9 جماعتیں استعفے دے دیں گی؟ دیکھیں، ہم پھر 9 جماعتیں اپنے اگلے لائے عمل کا مشاورت سے فیصلہ کریں گی۔ یہ جو بھی اس کے بعد ہوگا وہ پی ڈی ایم پھر مشاورت کرے گی کہ اب ہمارا لائے عمل کیا ہوگا۔ جب ایک بڑی جماعت اس سفر میں شامل نہیں ہونا چاہتی، وہ یہ سمجھتی ہے کہ ملک کے مسائل کا حل اسی ناکام اسمبلی کے اندر ہے، تو پھر ہمیں اپنے لائے عمل کو بھی، اپنے طریقہ کار کو بھی ریویو کرنا ہوگا۔ مطلب آپ ریویو کر لیں، اگر پیپلز پارٹی مائنس ہو جاتی ہے تو آپ پیپلز پارٹی کو مائنس کر کے اور پھر بغیر استعفوں کے اگر لانگ مارچ کریں گے تو آپ تو پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے لانگ مارچ پر کہہ رہے تھے کہ اس کی افادیت نہیں ہوگی، تو بغیر استعفوں کے اور بغیر پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کی کیا افادیت ہوگی؟ دیکھیں، میں پہلے کہا کہ اس یہاں مقصد صرف حکومت کو بدلنے کا نہیں ہے۔
اگر ہم صرف مقصد سیاست ہوتا تو ہم اسمبلی میں بیٹھے رہتے، جس طرح یہ اسمبلی لولی لنگڑی چلتی ہے چلتی رہتی، اور ہم 2013 میں ایک بڑی واضح کامیابی کر کے پھر اسمبلی کے اندر آ جاتے. لیکن اس سے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے. سیاست تو کامیاب ہو جائے گی. صاحب مگر پھر اس میں یا تو پیپلز پارٹی کی بات میں وزن ہے کہ جی ان ہاؤس چینج کریں، نظام تبدیل کریں اور پھر اس نظام کے تحت الیکشن کرائیں، یا پھر حکومت کی بات میں وزن ہے، وزیر اعظم نے اسپیکر کو خط لکھا، اسپیکر نے پارلیمانی رہنماؤں کو کہ جو آئیں الیکشن کے ریفارمز کریں، تو اسی طریقے سے پھر نظام میں کچھ تبدیلیاں آ سکتی ہیں، الیکشن کے نظام میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں، اور کیسے آ سکتی ہیں؟ میں نے کہا کہ حکومت گرانے سے مقصد حل نہیں ہوگا. استعفے دینے سے، نظام سے باہر جانے سے، آپ مقابلہ جب کریں گے اس نظام کا پھر ہی یہ حل ہوگا. اس نظام کا حصہ بننے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. یہاں پر عدم اعتماد کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. یہاں پر صرف الیکشن کرانے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. جب تک آپ نظام کو نہیں بدلیں گے، جب تک آپ اس کو آئین کے مطابق نہیں کریں گے، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. آپ 100 الیکشن کرا لیں، 100 حکومتیں گرا دیں. یہ پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے آج. مطلب اگر پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ استعفوں کے لیے مان جاتی ہے اور استعفے دے دیتی ہے اور پھر آپ لانگ مارچ کرتے ہیں تو اس سے نظام تو نہیں نہ بدلیں گے، آپ حکومت ہی گرائیں گے، پھر الیکشنز کرائیں گے، پھر خود حکومت میں آئیں گے، اور کیا ہوگا؟ دیکھیں، نظام بدلے گا کہ جو لوگ نظام میں مداخلت کرتے ہیں ان کو احساس ہوگا. پاکستان کے عوام ان کو احساس دلائیں گے کہ جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں اس ملک کے اندر، اس سے ہمارا ملک کی حالت جو آج پہنچی ہے یہ اسی وجہ سے ہے. جو آج ملک کی مشکلات ہیں یہ 2018 کے الیکشن چوری کرنے کی وجہ سے ہیں. جو آج ناکامی ہے اس ہائیبریڈ نظام کی ہے، جو آئین سے باہر ہے، جو آئین کے مطابق نہیں ہے. آج ملک کے معاملات آئین کے مطابق نہیں چل رہے. جب یہ احساس ہو جائے گا پھر اس ملک کا نظام بدلنا شروع ہو جائے گا. اس نظام کا حصہ بن کر ہم اس ملک کے معاملات بہتر نہیں کر سکتے. اچھا، مگر یہ ساری باتیں ووٹ کو عزت دو کر کے نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ آپ سب کر رہے ہیں نا، مگر پنجاب میں ظاہر آپ کی جماعت پاپولر بھی ہے، تو ایونچولی آپ چاہتے تو یہی ہیں کہ اس حکومت کو گرائیں اور حکومت میں آئیں اور اسی طریقے سے نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ورنہ کیسے کریں گے آپ؟ دیکھیں، اگر ہم اسی نظام کے تحت جو ایک فرسودہ نظام ہے، جو آئین کے مطابق نہیں ہے، اسی کا حصہ بن جائیں، چاہے نئے الیکشن کے ذریعے بن جائیں، کیا ہم ملک کے معاملات حل کر پائیں گے؟ کیا اس سے پہلے کیے جا سکے ہیں؟ جہاں پر یہ بھی نہیں پتا کہ اختیار کس کے پاس ہے، یہ نہیں پتا کہ ذمہ داری کس کی ہے، یہ آئین جو کہتا ہے ملک اس کے مطابق نہیں ہے، یہ ملک کیسے چلے گا؟ جہاں آج عدل کے نظام پر شبہ ہے، جہاں احتساب کے نظام پر شبہ ہے، جہاں حکومت کی کارکردگی نے ملک کی معیشت بٹھا دی ہے، کیا حکومت چلا رہی ہے؟ ہمارا تو یہ بھی سوال ہے، آج حکومت چلا کون رہا ہے؟ آپ ایسی باتیں دیکھیں، بہت سی باتیں میں یہاں ٹی وی پر نہیں کر سکتا، نہ کرنی چاہیے. بہت سے ابہام ہیں، بہت سے آج اختلاف ہیں کہ کیا ملک آئین کے مطابق چل رہا ہے؟ کیا ہمارے نظام آئین کے مطابق چل رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے اس مداخلت سے اس نظام کے اندر جو ہم نے اس کو آئین سے باہر نکل کر چلانے کی کوشش کی ہے، کیا اس سے ملک کے حالات بہتر ہوئے ہیں؟ میں تو ایک پیمانے پر دیکھتا ہوں، کیا آپ کے عمل سے ملک کے حالات بہتر ہوئے ہیں؟ کیا جو کچھ ہم نے کیا ہے ملک کے حالات بہتر ہوئے ہیں؟ اس پیمانے پر آپ ناپ لیں، اس پیمانے پر تول لیں. اگر حالات بہتر ہوئے تو چلتے رہیں، پھر اسی فرسودہ نظام کو چلائیں. ویسے حالات بہتر نہیں ہوئے ہیں، نظام ویسا ہی چلتا رہا ہے، مگر جب سیاسی جماعتیں آپس میں لڑی ہیں تب بھی نظام پاکستان کی تاریخ میں بہتر نہیں ہوا ہے، جمہوریت کا تختہ الٹا گیا ہے. دیکھیں، اگر ملک کا حال تختہ الٹنے میں تو الٹ لیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مسائل کا حل اس ملک کی جمہوریت کے خاتمے میں ہے، چلیں اس طرف چل پڑتے ہیں. ہم 3 دفعہ پہلے بھی گئے ہیں، چوتھی دفعہ بھی آزما کے دیکھ لیں. 3 دفعہ تو منہ کی کھانی پڑی ہے، چوتھی دفعہ بھی یہی ہوگا. ہم کیوں وہ عمل کرنا چاہتے ہیں جو دنیا میں ہر جگہ ناکام ہو چکا ہے، جس کا پاکستان میں واضح 3 دفعہ کا ثبوت ہے کہ ملک آمریت میں نہیں چل سکتا. اس کی خرابی ہم آج تک بھگت رہے ہیں. ہم آنکھیں بند کر کے تو آگے نہیں چل سکتے. ہم تاریخ سے منہ چھپانے سے تو معاملہ نہیں چلے گا، تاریخ کی نفی کرنے سے نہیں چلے گا. پوری دنیا میں ایک ہی نظام کامیاب ہوا ہے، وہ آئین کا نظام ہے. ایک دفعہ پاکستان میں اس کو بھی آزما کے دیکھ لیں، شاید چل جائے.
ایسا پھر نظام بدلے گا یا یہ ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ کو ایک ہی دن میں 2 دفعہ پیش ہونا ہے، چودھری شوگر ملز میں بھی اور رائے ڈرازی کیس میں بھی نیب نے نوٹسز جاری کر دیے ہیں، پھر خبر آئی کہ آپ کو بھی ایک اور تعیناتی کے حوالے سے ایک اور انکوائری آپ کے خلاف کھل رہی ہے، تو ہوگا یہ کہ آپ سارے کے سارے اب نئی گرفتاریوں کے ذریعے اندر ہوں گے، شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز باہر ہوں گے اور آپ کا بیانیہ بدلے گا، نظام نہیں بدلے گا؟ دیکھیں، اگر ملک کے مسائل کا حل ہمیں گرفتار کرنے میں ہے، جس کو آپ آزما چکے ہیں پھر سے آزما کے دیکھ لیں، ہمیں کوئی اس سے فکر نہیں ہے، ہم تو ملک کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں، ہم خود چلے جائیں گے جیل میں اگر آپ کے مسائل اور ملک کے مسائل سے حل ہوتے ہیں۔ بیانیے تبدیل کرنے سے بات نہیں بنے گی، بیانیے میں آسودگی پیدا کرنے سے بات نہیں بنے گی، بیانیہ بڑا تلخ نہیں ہے، بیانیہ کوئی غیر قانونی نہیں ہے، غیر آئینی نہیں ہے، بیانیہ یہ کہتا ہے کہ ملک کو آئین کے مطابق چلائیں۔ آپ جس کرسی پر بھی بیٹھیں آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر ہم ملک کو آئین کے مطابق نہیں چلائیں گے، یہ 23 کروڑ کا ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ اگر آپ کے کسی کے پاس کوئی بہتر حل ہے، کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ آئین کو توڑنے سے ملک چلتا ہے تو ہمیں بتا دیں، ہم سننے کو تیار ہیں۔ یہ اس طرح تو نہیں چلا نا، ہم نے جو آئین کو توڑا مروڑا ملک تو نہیں چلا۔ بہت شکریہ شاہد غنم بھائی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ پیپلز پارٹی نے آج کیا فیصلے کیے ہیں، بات کریں گے پیپلز پارٹی سے ایک بریک کے بعد۔ پیپلز پارٹی کا آج اجلاس ہوا ہے جس میں 4 اپریل کو استعفوں کے معاملے پر سی سی کے اجلاس میں فیصلہ کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ سعید غنی صاحب موجود ہیں۔ سعید غنی صاحب بہت شکریہ۔ سعید غنی صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ نے نہیں فیصلہ کیا 4 اپریل کو استعفوں کے حوالے سے تو پھر 9 جماعتیں اپنا فیصلہ کریں گی۔ مولانا اور نواز شریف صاحب کی جو گفتگو رپورٹ ہوئی ہے اس میں بھی یہی بات ہوئی، اور مولانا نے آج یہ بھی کہا کہ جی پیپلز پارٹی اگر یہ کہتی ہے کہ استعفوں کو مشروط نہیں کرنا چاہیے تھا لانگ مارچ سے، اور یہ پہلے بات نہیں ہوئی تھی، تو پیپلز پارٹی نے گیلانی صاحب کو سینیٹر بنانے کا فیصلہ کیا، وہ پی ڈی ایم کی میٹنگ میں نہیں تھا مگر ہم نے مان لیا۔ پیپلز پارٹی نے انہیں چیئرمین سینیٹ بنانے کا فیصلہ کیا، پی ڈی ایم نے مان لیا، حالانکہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا متفقہ طور پر، تو جمہوری طور پر آپ کو بھی ماننا چاہیے تھا۔ دیکھیں شاید اب مولانا صاحب نے جو کہا ہے میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب 20 سپٹمبر 2020 کو اسلام آباد میں اے پی سی ہوئی تھی تو اس میں ایکشن پلان اناؤنس ہوا تھا۔ اس ایکشن پلان میں کہیں بھی سینٹ کی اسلام آباد کی نشستوں پر امیدوار کون ہوگا اس کا تذکرہ نہیں ہے، کیا طریقہ کار ہوگا اس کا تذکرہ نہیں ہے، چیئرمین سینٹ کا امیدوار کون ہوگا اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس کے اندر جو احتجاجی تحریک تھی وہ اس کے اندر ساری چیزیں طے ہیں۔ اور کل آپ کے اپنے شو پر رانا ثناء اللہ کو میں نے سنا، جب آپ ان سے پوچھا کہ پیپلز پارٹی کا موقف شروع سے کیا رہا، تو انہوں نے کہا کہ جب آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی، جب اس میں یہ ایکشن پلان بن رہا تھا تب بھی پیپلز پارٹی استعفوں کی حق میں نہیں تھی، لیکن پھر بعد میں یہ چیز تمام دیگر جماعتوں کے اصرار پر ڈالی گئی کہ اگر آخر میں جا کر بہت ضروری ہوا تو استعفے دینے کا فیصلہ بھی اتفاق رائے سے ہو سکتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک پی ڈی ایم کے جتنے فیصلے ہوئے، جتنی میٹنگز ہوئیں، اس میں اتفاق رائے بنانے میں پیپلز پارٹی کا بھی کردار ہے، یقیناً دیگر جماعتوں کا بھی ہوگا، لیکن جہاں استعفوں کی بات تھی وہاں پیپلز پارٹی کا ایک موقف رہا ہے اور ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح دیگر جماعتوں کو اپنا کوئی رائے رکھنے کا حق ہے، اسی طرح پیپلز پارٹی کو بھی اپنی رائے رکھنے کا حق ہے۔ آپ پی ڈی ایم کا کیونکہ ظاہر سروائیول پر سوال اٹھتا ہے مائنس پیپلز پارٹی، بٹ پیپلز پارٹی کی مستقبل کی سیاست پر بھی سوال اٹھتا ہے مائنس پی ڈی ایم، اگر آپ الگ ہوتے ہیں کہ جی کیا پاور پالیٹکس ہی کرتی ہے پیپلز پارٹی، اصولوں پر سوال اٹھے گا، تو آپ کیا پی ڈی ایم سے الگ ہونے کو تیار ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس موقع پر یہ کہہ دینا کہ جی ہم پی ڈی ایم کو چھوڑنا چاہتے ہیں، پی ڈی ایم ہمیں چھوڑنا چاہتی ہے، مناسب نہیں ہے۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ جس طرح پی ڈی ایم قائم ہوئی تھی، جس مقصد کے لیے قائم ہوئی تھی اور جس طرح سے وہ آگے مل کے چلے ہیں، اسی طرح سے ہم اپنے جو ہمارا منطقی ایک مقام ہے یا جو منزل ہے ہم اس تک پہنچیں اور اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کریں۔ لیکن یہ بھی بڑا نامناسب ہوگا جس طرح آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی پاور پالیٹکس کرتی ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر رہنے پر اصرار کرنا، اپوزیشن میں رہ کر پارلیمنٹ کے اندر جدوجہد کرنا پاور پالیٹکس نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی نیت پر اگر کوئی شبہ کر رہا ہے کہ جی ہم اس لیے نہیں چھوڑنا چاہتے کہ اسمبلیوں سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں، یہ کوئی مناسب کسی کا تاثر ہے تو یہ نہیں ہے۔ ذرا وہ ماضی قریب کی ایک ہسٹری ہے 2018 میں بلوچستان حکومت گرانا، سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنوانا، جس کی وجہ سے بات کی جاتی ہے۔ مگر رانا ثناء کا کیونکہ آپ نے ذکر کیا، انہوں نے 2 باتیں کی کہ ایک تو اس بات کا جواب دے پاکستان پیپلز پارٹی کے 49 کے
49 لوگوں نے دیا گیلانی صاحب کو ووٹ. جن 7 لوگوں کا غلط ٹھپا لگا ہے وہ آپ لوگوں کی طرف سے ہدایات تھی جس کی وجہ سے لگا. اور دوسرا جو کل زرداری صاحب تقریر کر رہے تھے اور وہ میڈیا پر چل رہی تھی, یہ میڈیا ونگ نے چلائی ہے اور یہ پارٹی کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ دونوں چیزوں کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ آپ سینٹ کے انتخابات کے لیے بھی گئے تھے اسلام آباد اور ساری ویڈیوز میں بھی آپ موجود ہیں, اور دوسرا میڈیا ونگ کو بھی جانتے ہیں. کیا ہوا ہے؟ دیکھیں مجھے اس بات کا تو نہیں پتا جو دوسری بات آپ نے کہی کہ جب میٹنگ ہو رہی تھی تو سارے جو خبریں کیسے آ رہی تھی, لیکن وہ صرف آصف علی زرداری کی نہیں آ رہی تھی, وہ تو میرا خیال ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو بول رہی تھی وہ بھی آ رہی تھی, اور شاید دیگر رہنما جو بات کر رہے تھے وہ بھی آ رہی تھی. تو مجھے نہیں پتا کہ سورس کیا تھی اور میڈیا کہاں سے وہ چیزیں پک کر رہا تھا. لیکن بہرحال اگر پی ایم ایل این کا یہ ایک ان کا تاثر ہے کہ شاید پیپلز پارٹی نے کیا, تو یقیناً ہماری پارٹی میں ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ یہ کہاں سے ہوئی. لیکن جو دوسری بات آپ نے کہی, دیکھیں اس میں تو میں کوئی پریس کانفرنس میں بھی کہہ چکا ہوں, برملا شاید ہر آدمی نے کہا ہے کہ فاروق نائک صاحب چونکہ پولنگ ایجنٹ تھے اور میں ان کے ساتھ تھا, سیکرٹری سینٹ سے ہماری بات ہوئی تھی, تو انہوں نے جب یہ وضاحت سے کہا کہ اس باکس کے اندر کہیں بھی اسٹیمپ لگائی جا سکتی ہے, تو ہم نے اپنے ممبرز کو ضرور یہ کنوے کیا کہ اس پورے باکس میں کہیں پر بھی مور لگائی جا سکتی ہے, اور وہ ہوا ہے. تو مگر کیا 7 لوگوں کو پہ آپ کو شک تھا جن کو آپ نے کہا کہ بھئی آپ نے نام پہ لگانی ہے کیونکہ ہمیں آپ پہ شک ہے, تو آپ نام پہ لگائیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے آپ نے گیلانی صاحب کو ووٹ دیے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے, کسی پر شک نہیں تھا. دیکھیں اگر تو شاہ کسی نے ووٹ نہیں دینا تھا نا, تو وہ ووٹ آرام سے جا کر کسی اور کو دیا جا سکتا تھا. اگر کسی نے ووٹ خراب کرنا تھا تو کسی ایک نے ووٹ خراب بھی کیا کہ 2 اسٹیمپیں لگا دیں. تو اگر کسی نے اسی باکس کے اندر ووٹ لگایا یا یوسف رضا گیلانی صاحب کا نام ہے یا جہاں پر ووٹ لگانی تھی, تو اس کو اس انداز سے لیا جانا کہ شک تھا, یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہے. اور ہم نے فوری طور پر یہ کہا تھا, بلاول صاحب نے بھی کہا کہ پی ڈی ایم کے تمام ووٹرز نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ کیا ہے اور نہ ان کی نیت پر ہمیں شک تھا اور نہ شک ہے. بہت شکریہ سید غنی صاحب کی, اس کو آپ نے سنی. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں. کیا مستقبل ہے پی ڈی ایم کو, بات کریں گے بریک کے بعد. پی ڈی ایم رہے گی یا نہیں رہے گی, اور رہی تو حکومت کے لیے خطرہ رہے گی یا نہیں رہے گی, بات کریں گے. سینئر صحافی و تجزیہ کار سہیل وڑائی صاحب اور فہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. وڑائی صاحب, جو کچھ ہو گیا اس کے بعد پی ڈی ایم کا سروائیول ممکن ہے, اور اگر ہوا تو وہ افادیت ہوگی کہ جس میں حکومت کے لیے خطرہ ہو؟ میرا خیال ہے جو ان کے ذہنوں میں تھا ایک دوسرے کے خلاف, وہ تو انہوں نے اظہار کر دیا, جو کہ بڑی نامناسب بات ہے. وہ ظاہر ہے اس سے اختلافات بھی بڑے ہیں اور دلوں کو تکلیف بھی دونوں طرف ہوئی ہے. زرداری صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ کوئی ڈیل کر رہے ہیں, اور نواز شریف کو کہا گیا کہ یہ قید سے ڈر رہے ہیں. تو یہ دونوں باتیں نامناسب تھی, اور ایک جگہ پہ جہاں پہ آپ اتحاد میں اکٹھے بیٹھے ہوں, اس طرح کے شکوک و شبہات کا جب اظہار کیا جائے تو ظاہر ہے دل جو ہے خراب ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز چونکہ بڑی لمبے عرصے سے سیاست کر رہی ہیں, تو اس لیے ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ اس کے باوجود بھی ساتھ چلتی رہیں گی. یہ اگر ایک دھاگے جیسا بھی ان کے درمیان تعلق رہے گا تو یہ اس کو بھی, دھاگے کو بھی ٹوٹنے نہیں دیں گے. تو اس لیے مجھے یہ شک نہیں ہے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گی, لیکن افادیت یس, جس طرح سے یہ ایک مضبوط اتحاد تھا اور حکومت کو ڈر تھا کہ کوئی ایسا لانگ مارچ کریں گے یا اجتماعی استعفے دے دیں گے. اجتماعی استعفوں والا معاملہ تو ٹل گیا, اور پیپلز پارٹی شاید اقتدار کے جو عمران خان کے آخری دن ہوں گے اس وقت تک استعفے نہیں دے گی. اور باقی رہ گئی لانگ مارچ والی بات, تو لانگ مارچ بھی مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا جو حکومت کو اتارنے والا ہو, وہ صرف ایک جلسے کی شکل میں ہوگا, کیونکہ پیپلز پارٹی بڑی دفعہ یہ کہہ چکی ہے کہ وہ ایسے دھرنے کے حق میں نہیں ہے جس سے کہ کوئی دارالحکومت محصور ہو جائے. تو یہ وہ باتیں ہیں جس کے بعد اتحاد تو رہے گا, لیکن حکومت کو خطرے والی بات یا اس اتحاد سے حکومت کو گرانے والی بات وہ فی الحال نظر نہیں آتی. ماسوائے کہ نو کانفیڈنس یا کوئی اس طرح کی موو مل کے یہ بنائیں یا کسی نئے چیز پر اتفاق رائے ہو جائے. واسف صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے پی ڈی ایم کا مستقبل میں وجود اور افادیت کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ شکریہ شاہزیب صاحب. دیکھیے میرے خیال میں پی ڈی ایم کا جو جتنا اس نے مؤثر ہونا تھا وہ ہو چکی ہے, اور اس وقت جہاں پہ معاملات کھڑے ہیں اس سے یہ لگتا یہ ہے کہ اس بات کا تو امکان ہے کہ جو یہ اتحاد ہے یہ برقرار رہے, لیکن اس کا جو اثر ہے وہ ہمیں اب زیادہ نظر نہیں آئے گا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب سے لے کر آگے جو بھی سیاست کا رخ ہوگا
اس میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کے درمیان اور خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور جے یو آئی کے درمیان کوئی مجھے کامن ایجنڈا نظر نہیں آ رہا. جو حکمت عملی ہے وہ یہاں تک تو ان کے آپس میں ملتی تھی کہ جی پارلیمنٹ کے ذریعے ہم گورنمنٹ کو کسی طریقے سے گرائیں یا نمبر اس طریقے سے پیدا کریں یا ڈیفیکشنز جو ہیں وہ پیدا کریں کہ اس سے گورنمنٹ جو ہے وہ لڑکھڑانا شروع ہو جائے. لیکن جب سے گورنمنٹ کو ووٹ آف کانفیڈنس بھی مل گیا جیسے بھی ملا اور سینٹ میں چیئرمین بھی الیکٹ کر لیا اور ڈپٹی چیئرمین بھی, تو اس کے بعد اب نمبرز گیم کے لیے میں فی الحال کو ایمفسائز کر رہا ہوں شاہ زیب صاحب, فی الحال گورنمنٹ سیف ہے. تو اسٹریٹ کے لیے پی ایم ایل این اس ٹائم ریڈی نہیں ہے اور پیپلز پارٹی تو بالکل بھی ریڈی نہیں ہے. تو مجھے لگتا نہیں کہ ان کے پاس کوئی کامن گراؤنڈ ہے. سامنے سے شاید ان کی میٹنگز جاری رہیں, لیکن باقاعدہ طور پر مجھے لگتا یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اب بہت حد تک کمزور ہوتا نظر آ رہا ہے. بھائی صاحب, جب پی ڈی ایم کمزور ہوگی تو ظاہر ہے حکومت اسٹرانگ ہوگی, اور جب حکومت اسٹرانگ ہوگی تو ہوگا کیا پھر گرفتاریاں؟ مریم نواز صاحبہ کو 2 نوٹس آ گئے ہیں. عباسی صاحب کی خبر آ رہی ہے کہ انہیں بھی ایک انکوائری ان کے حوالے سے ایک اور نہیں کھل رہی ہے. کیا ہوگا؟ حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب باہر ہوں گے, مریم نواز صاحبہ اندر ہوں گی, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, یہ کہنا میرا آپ سے تھا کہ حکومت ہوگی اگر پی ڈی ایم کمزور ہوگی, کیونکہ حکومت کا مقابلہ ہے مہنگائی سے, حکومت کا مقابلہ ہے اپنے آپ سے, اور جب ان کو سامنے سے اپوزیشن ختم ہوگی تو انٹرنل جو سٹرائفز ہیں, جو اندرونی اختلافات ہیں وہ بڑھیں گے, اور خاص کر جو ان کی گورننس کا ایشو ہے اور مہنگائی کا ایشو ہے, یہ چونکہ کنٹرول نہیں ہو رہے اس لیے یہ زیادہ زیر بحث آئیں گے. پہلے تو ملبہ ڈل جاتا تھا کہ یہ اپوزیشن ہمیں کرنے نہیں دے رہی, یہ احتجاج کر رہے ہیں, یہ جناب یوں کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اب کس کو الزام دیں گے جب اپوزیشن کچھ کر ہی نہیں رہی ہوگی یا اپوزیشن گھر بیٹھی ہوگی؟ تو میرا خیال ہے کہ دباؤ حکومت پر مسلسل جاری رہے گا جب تک کہ وہ اپنی گورننس بہتر نہیں کرتی اور مہنگائی میں کوئی کمی نہیں لاتی. اور ہاؤس آف شریف میں آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ پیچھے چلی جائیں, گرفتار ہو جائیں؟ شریف میں ڈیفینیٹلی حمزہ اور شہباز شریف صاحب کو لگتا ہے کہ ریلیف مل رہا ہے, اور مریم صاحبہ لگتا ہے کہ جو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کو گھیرے میں لایا جا رہا ہے. اور وہی بات ہوگی کہ پھر مفاہمت کی سیاست اور مخاصمت کی سیاست جو ہے, مفاہمت کی سیاست سامنے آئے گی اور مخاصمت کی سیاست جو ہے اس کو جیل میں بھیجا جائے گا. میرا خیال ہے دوبارہ سے اس طرح کی تیاری کی جا رہی ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہاؤس آف شریف کو ڈیوائیڈ کرنا تو اب مشکل ہے, کیونکہ 2.5 سال وہ گزار چکے ہیں, اب تھوڑا عرصہ ہے. میرا نہیں خیال کہ اس وجہ سے وہ ڈیوائیڈ ہوں گے. ہاں, البتہ یہ ہے کہ مریم کو اگر جیل بھیجا گیا تو جو مریم جو شہباز صاحب اور حمزہ صاحب کی سیاست ہے اس کو بھی دھچکا لگے گا, کیونکہ پھر یہ وہی جو کہ بات ہے کہ پاپولر سیاست کس کے پاس ہوگی وہ پھر مریم کے پاس چلی جائے گی. فاصل صاحب, آپ نے کالم بھی لکھا اور بڑا دلچسپ سینیریو آپ نے بتایا. اچھا, پھر یہی ڈرائیو کیا جائے کہ پیپلز پارٹی کو لگتا ہے کہ استعفے نہ دے کر اور موجودہ نظام میں ہی حکومت کو گرا کر اسے زیادہ اسپیس مل رہی ہے, نئے الیکشن ہو تو شاید اسے صرف سندھ کی حکومت ہی ملے, اس لیے وہ پنجاب میں اور مرکز میں تبدیلی چاہتی ہے. مگر نون لیگ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم پاپولر ہیں, الیکشن ہوا تو ہم پنجاب میں اور مرکز میں حکومت بنا لیں گے. تو یہ دونوں کی جو آپس کی لڑائی ہے یہ اس بات پر ہے کہ کس کو زیادہ پاور میں شیئر مل سکتا ہے, نہ کہ کوئی بہت اصولوں کی بنیاد پر اور نظام بدلنے کے حوالے سے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ایسا ہی ہے. دیکھیے, پیپلز پارٹی کا جو کنکلوژن ہے وہ بالکل واضح ہے. جس طرح کہ آپ نے کہا کہ سندھ وہ چھوڑنا نہیں چاہتے اور الیکشنز کے ذریعے پنجاب میں یا سینٹر میں آنا اس وقت ان کے لیے بہت مشکل لگتا ہے. تو چنانچہ ان کو اس وقت الیکشن سوٹ نہیں کرتے اور ان کو یہی سوٹ کرتا ہے کہ وہ اسی سسٹم کے میں رہتے ہوئے کسی طریقے سے یا تو پنجاب میں اقتدار کے قریب آئیں, کوئی کمبینیشن کو جوڑ توڑ کے نتیجے میں کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کسی طرح سے کوئی اس طرح کا کمبینیشن بنے کہ وہ پنجاب میں جو ہے وہ جو گورنمنٹ میں آ جائیں, یا سینٹر میں کوئی اس ٹائپ کی صورتحال بنے. اب وہ کیسے ہوگی ظاہر بات ہے بڑا مشکل ہے اس وقت کہنا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی کیلکولیشن مجھے لگتا یہ ہے کہ الیکشن اس وقت الیکشن جو ہے انہیں بالکل سوٹ نہیں کرتے. چنانچہ اگر یہ اٹیمپٹ کی جائے کہ سسٹم میں رہتے ہوئے کہیں سے اقتدار کے قریب آیا جائے تو اس کے امکانات ان کو قدراً زیادہ بہتر لگتے ہیں. تو ان کی حکمت عملی یہی ہے. پی ایم ایل این کو بالکل کلیئرلی یہ معلوم ہے کہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے وہ پاور میں نہیں آ سکتے. ہاں,
पंजाब में उनके लिए एक जगह बन सकती है, लेकिन वो भी इसलिए मुश्किल है क्योंकि उसके लिए उनको PMLQ को साथ मिलाना पड़ेगा, और अगर PMLQ मिलती है, अगर ये भी बहुत बड़ा इफ है, तो फिर चीफ मिनिस्टरशिप PMLN को तो नहीं मिलेगी। तो इसलिए इलेक्शंस PMLN की डिमांड है और पीपल्स पार्टी जो वो चाहती है कि इस वक्त इलेक्शन ना हो और इसी सिस्टम में रहते हुए कुछ करें। बहुत शुक्रिया, तज़िया आपने सुना। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, जैसे फाइज ईसा केस के हवाले से आज अहम समाअत हुई, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस में समाअत की लाइव कवरेज के मामले पर फरीकैन के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं और अदालत ने फैसला भी महफूज कर लिया है। दरख्वास्त गुजार जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज दलाइल जारी रखते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बलूचिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है। ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ का नाम लेते हुए हम कांपना शुरू हो जाते हैं। ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ कौम के नौकर थे, हम जजिस भी कौम के नौकर हैं। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि सिर्फ मौजूदा केस में बराह रास्त नशरियात चाहता हूँ, यह अदालत उज़्मा के वक़ार का मामला है। मैंने पूरे मुल्क की अदालतों को बराह रास्त कार्रवाई दिखाने की दरख्वास्त नहीं की। कल की समाअत का हवाला देते हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल की दलील के मुताबिक अवाम अंग्रेज़ी नहीं समझ सकते, जिसका आसान ज़बान में मतलब यह है कि अवाम जाहिल हैं। कल को ये हुकूमत कहेगी कि अवाम तो जाहिल हैं, वोट भी ना डालें। इस पर जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि आप इस तरह की ज़बान इस्तेमाल ना करें जिससे गलत तासुर जाए। आपके गटर कहने का मतलब भी गलत नहीं था, लेकिन उससे भी मनफी तासुर मिला। इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मौक़िफ़ अपनाया कि इसी वजह से चाहता हूँ कि केस की समाअत बराह रास्त दिखाई जाए। उन्होंने मज़ीद दलाइल दिए कि करारदाद पाकिस्तान उर्दू में थी, जाहिल कौम ने उसको भी माना। कायदे आज़म भी उर्दू नहीं बोल सकते थे, वो भी अंग्रेज़ी में तकरीर करते थे। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कौम की तौहीन की है। जजेस ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को क्यों नहीं रोका जब वो कह रहे थे कि अवाम अंग्रेज़ी नहीं समझ सकते। जैसे काजी फाइज ईसा ने मज़ीद कहा कि हुकूमत जजेस के पीछे ना पड़े, ज़रूरी काम करे, जजेस की जासूसी बंद करे। ऐसी सूरत हाल हुई तो इस मुल्क में रहना पसंद नहीं करूँगा। दिखाना चाहता हूँ कि अदालत सबको अवामी सतह पर काबिल एहतसाब बनाती है। जस्टिस उमरता बंदियाल के अलावा सब जजेस मेरे जूनियर हैं। अवाम से ये तासुर मिटाना चाहता हूँ कि जूनियर जज सीनियर के खिलाफ फैसला नहीं देंगे। दलाइल जारी रखते हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मौक़िफ़ अपनाया कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जज फैसलों से बोलता है। जज अगर फैसलों से बोलता है तो मीडिया को बाहर निकाल दें, उनका यहाँ क्या काम। जज जब फैसला जारी करेंगे तो अवाम तक पहुँच जाएगा। अगर मैं अकेला भी रह गया तो चट्टान की तरह तनहा खड़ा रहूँगा। इस दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मज़ीद दलाइल दिए कि वज़ीर आज़म ने एक आईनी इदारे पर हमला किया। इलेक्शन कमीशन के बाद कल अदालत को भी कहा जाएगा कि इस्तीफ़ा दे दे। रियासत मदीना की बात करने वाला वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर पर दफ्तर आता जाता है। मुल्क टैंकों से नहीं कलम से बनते हैं। ये चाहते हैं मैं सिर्फ फैमिली और सिविल मुकदमात सुनूं। जैसे काजी फाइज ईसा ने अदालत से ये भी कहा कि अखबार में खबर लगी है कि PFUJ मीडिया आज़ादी मार्च करने जा रहा है। ये कैसे पागल लोग हैं, क्योंकि हुकूमत के मुताबिक तो मीडिया आज़ाद है, तब भी मार्च कर रहे हैं। जैसे काजी फाइज ईसा ने मौक़िफ़ अपनाया कि आप जज को ज़रूर फारिग करें, मगर ब्लैकमेल ना करें। एक जज के ब्लैकमेल होने से बेहतर है वो खुदकुशी कर ले। दलाइल के अख्ताम पर दरख्वास्त गुजार जिसे काजी फाइज ईसा ने इस्तदा की कि बेहतर होगा अदालत मुख्तसर फैसला जल्द सुनाए ताकि नज़रसानी की दरख्वास्तों पर समाअत आगे बढ़ सके। अदालत ने जैसे काजी फाइज ईसा की इस्तदा मंजूर करते हुए कहा कि मुख्तसर फैसला जल्द जारी किया जाएगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक, उसके बाद एक दिलचस्प खबर आपके सामने रखेंगे। NA-75 डस्का में दोबारा इंतखाब से मुताल्लिक केस में इम्कान है कि कल सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी। डस्का में 19 फरवरी को ज़िमनी इंतखाब हुआ था, जिसे इलेक्शन कमीशन ने बदनज़मी की वजह से कलअदम करार दिया और हल्के में दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया। मगर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली अज़द मली ने इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त की। 16 मार्च को इस दरख्वास्त की समाअत हुई और गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, जिसमें कहा गया कि चंद पोलिंग स्टेशन या पूरे हल्के में दोबारा इंतखाब के बारे में वजाहत की जाए। जहां बदनज़मी हुई उन पोलिंग स्टेशन का नक्शा और चार्ट फराहम किया जाए। इम्कान है कि अदालत कल कोई फैसला सुना दे, मगर डस्का के वोटर्स क्या समझते हैं कि धांधली का जिम्मेदार कौन है? इस हवाले से मुल्क की 3 रिसर्च कंपनीज ने सर्वे किया है। सर्वे गैलप पाकिस्तान, इप्सॉस और पल्स कंसल्टेंट ने डस्का के हल्के में मजमूई तौर पर 3000 से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स से किया। तीनों सर्वेस 2 मार्च से 9 मार्च के दरमियान किए गए। इप्सॉस के सर्वे में 47% ने तहरीक इंसाफ तो 12% ने मुस्लिम लीग नून को धांधली का जिम्मेदार करार दिया। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 36% ने तहरीक इंसाफ तो 24% ने नून लीग पर धांधली की जिम्मेदारी डाली और गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 32% ने तहरीक इंसाफ तो 12% ने नून लीग को हल्के में धांधली का जिम्मेदार कहा। तीनों सर्वेज में अवाम की अक्सरियत ने ज़िमनी इंतखाब में धांधली का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ को करार दिया। दोबारा इंतखाब होने की सूरत में डस्का के अवाम किस जमात की हिमायत करेंगे? इस हवाले से गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 36% वोटर्स ने कहा कि दोबारा इंतखाब हुआ तो नून लीग को वोट देंगे। 32% ने तहरीक इंसाफ को वोट देने का इरादा जाहिर किया।
इप्सॉस के सर्वे में 45% वोटर्स ने नून लीग के हक में वोट डालने का इरादा जाहिर किया, तो 27% ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने का कहा, जबकि पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 10 से 52% वोटर्स ने नून लीग को, जबकि 40% ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा वोट देने का इरादा जाहिर किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।